نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و بڑائی بزرگی اور برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم حضرات، نوجوانوں، الحمدللہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خطبہ عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر، خاص مواقع پر اور نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے، وہی خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اسی لیے اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، یعنی حاجت اور ضرورت کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنی بات کو رکھنا. تو آج الحمدللہ یہ مسجد حلیمہ حسن نگر میں یہ نکاح کی محفل ہے اور ابھی ایجاب و قبول بھی ہوا ہے. نوشا نے مہر کو نقد ادا کیا ہے اور ولی بھی مقرر ہیں. 3 شرطیں شادی کی اور 4تھی شرط ہو رہی ہے خطبہ نکاح. یہ 4 شرطیں ہیں. اس سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہے نوجوان مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ ہو، تمام کے لیے ایک میسیج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ کیسے لڑکے سے شادی کریں اور کیسی لڑکی سے شادی کریں، کیسی عورت کو اپنی بہو بنائیں اور کیسے لڑکے کو اپنا داماد بنائیں. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، لڑکی والوں کے پاس بھی آئے یا لڑکے والوں کے پاس، کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق سے، جس کی دینداری سے تم مطمئن ہو کہ لڑکا بھی ماشاءاللہ دیندار ہے اور لڑکی بھی دیندار ہے، دونوں بھی دینداری ان دونوں کے اندر ہے، اخلاق بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فزوجو. اب تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو، دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، اپنا لڑکے کا اور اپنی لڑکی کا فوری شادی کر دو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو اسوہ ہے، سبق ہے، تعلیم ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایسی ہی شادیاں فرمائی ہیں کہ دین اور اخلاق کو معیار بنا کر اسی کو اہمیت دے کر شادی کی جائے تو اس کے بے شمار فائدے ہوں گے. اور اگر دین کو پیچھے رکھ دیں گے، اخلاق کو پیچھے بازو رکھ دیں گے، سائڈ میں رکھ دیں گے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے آج
یہ اور بات ہے کہ ماشاءاللہ اس محفل میں دین اور اخلاق کو بنیاد بنا کر شادی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس دونوں جوڑے میں خیر و برکت عطا فرمائے، کیونکہ دین پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اخلاق پر بنیاد رکھی گئی ہے، تو خیر و برکت والے نکاح ہوتے ہیں. اور جہاں پر اس کو نظر انداز کر کے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا لڑکے کی دولت کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر لڑکی اور لڑکے کے حسب نسب کو، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں طے ہو گئی تھی، لیکن آخری وقت میں پتا چلا کہ بھائی ان کا حسب نسب صحیح نہیں ہے، یا پھر ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسا نہیں ہے. گھر بتایا تھا شادی سے پہلے اور بڑی پراپرٹیاں بتائی تھی، اور فہرست میں بھی لکھا تھا کہ لڑکے کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب کچھ لکھا تھا. اس طرح لڑکی والوں میں بھی لکھا ہے کہ اس کے اسم نویسی دونوں کی طرف سے تیار ہوتی ہے نا، اس میں ساری لسٹ لکھی جاتی ہے. یعنی عام طور پر معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر سلیکشن ہوتا ہے، اور سلیکشن کیسا ہوتا ہے؟ پہلے لڑکے والے جو ہے دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ایک لمبی فہرست، فلاں گھر کو گئے، دیکھے، کھائے پیے آ گئے، پھر جواب ہی نہیں دیتے. لڑکی والے انتظار میں ہیں، آج جواب آئے گا، کل آئے گا، کچھ نہیں. کیا بھائی لڑکی پسند آئی کہ نہیں؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ بھی لڑکی والے پوچھنے پر بتا رہے ہیں، ورنہ اگلا کام کیا تھا؟ بھائی ہم نے دیکھ لیا، ہمارے لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے، ہم دینداری کو ترجیح دے رہے تھے، اخلاق کو دیکھ رہے تھے، ہم کو آپ کے گھر آ کر وہ چیز نہیں ملی، اس لیے ہم آپ کے گھر میں اپنی بچی کو دینا نہیں چاہتے. تو بات ختم ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی پر ہے. خوبصورتی ہے، دولت ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آج شادیاں ہو رہی ہیں. کچھ تو جو ہے سامنے سے لے رہے ہیں، کوئی پیچھے سے لے رہے ہیں، چور دروازے سے. کوئی جو ہے مانگے بغیر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بھائی ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں، صرف ایک ہی ہماری خواہش ہے کہ آپ کی طرف سے، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا اچھا دینا، ذرا کھانا اچھا دینا. ہمارے لوگ جو ہے بھوکے ہیں، تو 500 آدمی ہماری طرف سے آئیں گے، یہ شرط رکھی جاتی ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس آپ جو دیں گے وہ ہم لیں گے. آمنا صدقنا بولتے ہیں. وہ آمنا صدقنا یہی کیا جاتا. یہ آمنا صدقنا کیا ہے ان کو بھی نہیں معلوم. ابھی خالد صاحب پڑھائے تھے، وہ نقد، مہر، سکے، رائج الوقت، سمجھا؟ تو یہ پڑھائی ایسی ہوتی ہے کہ نوشا کو پڑھانا پڑتا ہے، حالانکہ سب پہلے سے اس کا علم ہونا چاہیے. لڑکا جو ہے نوشا صاحب پڑھاتے ہیں کلمہ پڑھائی جیسا کہ دیکھ کے بولو، نگاہ اٹھا کے بولو. تو یہ گھر میں پہلے ہی ہو گیا تھا، یہ ایجاب قبول یعنی رضامندی سے سب بات ہو گئی تھی. لیکن یہ قاضیوں کی بھی جو ہے ایک روایت ہے، ہاتھ میں مصری دیتے ہیں، اس کے بعد کلمہ پڑھاتے ہیں، ایجاب قبول کراتے ہیں. کہاں ہے کتنی رسومات ہیں. تو یہ ساری رسومات سے ہماری شادیاں پاک ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ہمارا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آج کی شادیوں کی یہ صورتحال ہے کہ شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہماری بچی جو ہے MBBS کر کے ہے، MD کر کے ہے، MS کر کے ہے. جو بھی لڑکے آ رہے ہیں میٹرک، انٹر، اس ڈگری تک ہمارے لیول کے آ رہے نہیں کوئی رشتہ، اس لیے ہم اپنی بچی کو نہیں دے سکتے. ایسے کیا کریں گے؟ اچار ڈال کے کھائیں گے، بچی کو بٹھا لے کے بیٹھیں گے. ارے آپ کتنا بھی پڑھاؤ لڑکی کو، آپ کتنا بھی ہائر ان کو ایجوکیشن دو، لڑکی گھر میں رہنے کا ہے. گھر کا کام کاج تو نہیں سکھاتے، باہر کا پورا سکھا دیے. بچی کو گاڑی چلانا سکھا دیے، سیل فون سکھا دیے، ہر چیز سکھا دیے باہر. جو اندر کی چولہا ہنڈی کا معاملہ ہے وہ نہیں سکھا رہے مائیں. یہ بھی بہت بڑا قصور ہے.
پکانے آتا ہی نہیں بچوں کو آج کی. پہلے کیا دیکھا جاتا تھا؟ بچی کو پکانے آتا ہے نہیں آتا ہے. اور آپ نے جو بوڑھے حضرات کو معلوم ہے پہلے جو اخبارات میں رشتوں کے جو اشتہار آتے تھے اس میں صوم و صلات کی پابند، صوم و صلات کی پابند ہے. یا تو کوئی پوچھتا نہیں، نہ ان کو صوم چاہیے نہ صلات چاہیے، نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزہ کی ضرورت نہیں. کیا ہونا ہے؟ بچی ماشاءاللہ خوب صحت مند ہے، اچھی ہے، گوری گمٹی ہے، موٹی ہے، اچھی ہے، دبلی پتلی ہے، بال لمبے ہیں. یہ سب چیزیں عورتیں دیکھ دیکھ کے مردوں پہ لاگو کر دیتے. دیکھو جی ہم دیکھ لیے، ہم کو سب پسند آ گئی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے، سوپ دیکھ لیے لڑکی والے، لڑکے والے آ کے لڑکی کے پاس بال دیکھ لیے، گال دیکھ لیے، چال دیکھ لیے، ڈھال دیکھ لیے، پورا دیکھ لے کے اب جو شادی کرنے والا نوشہ وہی نہیں دیکھا. ارے کب تک تڑپنا ہو، دیکھے بغیر شادی کرو. اور بعض تو ایسے بھی دھوکے ہوتے، چھوٹی بہن کی فوٹو دکھا کے بڑی بہن سے شادی کر، یا بڑی بہن کی فوٹو دکھا دے چھوٹی سی شادی کر. ایسے بھی ہوا. تو دھوکہ دے رہے لوگ. لسٹ میں بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی کئی جگہ دھوکے ہوتے ہیں. تو یہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، دینداری اور اخلاق کی بنیاد بنا کر تم شادیاں کرو. آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، 25 سال کا ہو گیا بیچارہ، گاڑی تو نہیں دینا چاہیے. کیا بولتے لوگ؟ اتنا بڑا لانڈا ہو گیا نا، ابھی کام نہیں کرتا. اماں پال رہی ہے بھی، بابا بھی باہر سے دیتے جا رہے ہیں، نوٹاں بھیجتے جا رہے ہیں، بچہ جو ہے ہوا میں اڑا رہا گاڑیاں. 25 سال 30 سال ہونے کو آ گیا، کیا ابھی تک قدموں پہ نہیں کھڑا دیتے. اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تو شادی کرنا. ان بڈھا ہوگا جو بھی کھڑے نہیں رہتا. ارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ 15 سال کا ہو جائے اس کو کام فن، کوئی آرٹ، کوئی ٹیکنک سکھا دیں، دین کی تعلیم دیں، قرآن اس کو پڑھنا آئے، دین کی بنیادی باتیں معلوم ہو، نماز کا پابند ہو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ نہیں کرنے کی وجہ سے شادیاں بھی جو ہے من چاہی شادیاں ہو رہی. کسی کا جو ہے شریعت پر کوئی عمل ہے نہیں. صرف رقعہ یاد آتا مجھے، رقعے پر لکھ دیا جاتا النکاح من سنتی. اور مسجد میں نکاح ماشاءاللہ. بعض شادیوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، مسجد میں سنت کے مطابق شادیاں ہوئی، مسجد کے باہر نکلتے دھوم دھڑاکا پٹاخے پھوٹے، بجے باجا بجا، نوشا کو جو ہے گنپتی بنا کر پھولوں کے ہار گجرا بنا کے لے کے گئے. اور بعض کو تو یہ ہے مسجد میں وہ نوشا کو لا کے بٹھا دی. میں نکاح میں پوچھا بھائی یہ ذرا نکاح میں خطبے نکاح پڑھنا ہے، پھر نہیں نکاح کے خطبہ دینا پڑا مجھے، پورا چہرہ چھپے ہوا ہے. میں باضابطہ شادی میں بول بھی دیا ہوں یہ نوشا صاحب ذرا چہرہ نہیں دکھا رہا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکی والوں سے جو ہے جوڑے کی رقم لیے، شرمندہ ہے بیچارے، صورت چھپا کو ہے، دکھانا نہیں چاہتے. یہ ہے. اور جب تک بات بوڑھی عورتیں ایسی رہتی ہیں، یہ جب تک صحرا نہیں پہنتے، نکاح ہوتا نہیں، شادی بار بار ہو تو ایک ہی بار ہوتی، اس لیے دھوم سے ہونا شادی. پھولوں کے ہار گجرے پہن کے اور ایسا نکلنا، ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے تو چاقو لے کے، ادھر سائڈ میں ناریل بن لے کے، لٹکا لے کے، چاقو نظر نہیں لگنا، نوشا ہے نظر نہیں لگنا ہو کے دستی میں چاقو دے کے بٹھا دیتے، گھوڑے پہ بٹھائے. تو یہ شادیاں. اب نوشا جو ہے پہلی مرتبہ نوشا بنتا بیچارہ، اتنا کچھ اپنے سے باہر، بعد اگر ڈانس ناچ ہوتا تو نوشا بھی ناچنے لگتا پورا. سب ویڈیوگرافی آتی ہے. اور ایسی شادیاں مسلمان اپنے سوشل میڈیا پر ڈال کر معاشرے کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس کی شادیاں کیا ہوتی، اس سے زبر تو ہم کرتے ہیں. غیر قوم کی شادیاں کیا ہوتی. تو یہ پورے شادیوں کا یہ حال ہے. اور شادیاں بک ہوتے بڑے بڑے شادی خانے، اور ایسے محسوس ہوتا کہ شادی خانے میں جانے والے عزت والے بھی لوگ رہتے ہیں، ریسپیکٹیبل پرسن بھی رہتے ہیں، بھاگتے نہیں لوگ کھانے پر کہ مجبوراً کیا کرنا، سب بھیڑ بھاگ رہی. تاخیر سے 11 بجے نکاح ہوا، 12 سب کو بھوک لگ رہی ہے. کتنے 10 میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں گے، اب بیچارے بھاگ رہے ہیں، ڈیرا ہٹا رہے، گھس رہے ہیں، بھاگ رہے، ادھر ادھر گر رہے ہیں. اور وہ کھانے کا پورا ایک نہیں 25-50 قسم کے کھانے ہیں. کیا کھائیں گے بیچارے؟ رات میں کھا کے بھی طبیعت خراب ہو رہی، بچے اسکول کو نہیں جا رہے ہیں، نوکریاں بھی نہیں جا رہے ہیں.
कितने नुकसान गैर शरई काम, इसराफ फजूल खर्ची करने से। सीधी सादी शादी करो। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह और शादी वो है अन निकाहु ऐसरहु मऊनतु। सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है लड़के वाले लड़की वालों पर कोई मुश्किल दुश्वारी ना हो। ये निकाह एक इबादत है, शादी इबादत है, नबी की सुन्नत है। इसको जो है तकलीफ से कर रहे लोग। अभी रिश्ता लग रहा 5 साल हो गए, 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गया, नौशा 35 साल में नौशा बन रहा। अरे 5 बच्चों का बाप रहता था, वक्त पे शादी करते थे, लेट शादियां हो रही। अलगर्ज माशरे की इतनी बुरी हालत है, अल्लाह तौफीक दे। जितने नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, इन बातों को आप पहले औरतों को पहुंचाएं, बेहतर रहेगा। मर्द हजरात तो औरतें जो बोलती है सुन लेते, फरमाबरदार मर्द है आज के, इतने फरमाबरदार है, शादियों में बहुत फरमाबरदार हो जाते हैं लोग, जन मुरीद होते हैं। क्या पूरा हो गया, हौसला हो गया जी, क्या क्या हुआ? वो पौमेस की रस्म हाँ हो गई है, रस्म वो भी हो गया है। उंगली पकड़ने की रस्म, साली आके नौशा की उंगली पकड़ती, वो एक रस्म होती। फिर आईना दिखाने की रस्म होती। ये रस्मा पूरे होके फिर दुल्हा जो है मेहंदी भी लगाता, हल्दी भी लगाता, बाद में उसको मिर्ची भी लगाए दुल्हा बनता है। फिर अंगूठियां पहन लेते सोने के, डाल लेके नौशा नजर आते हैं। ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये हराम निकाह है। ऐसे तो मर्द के लिए सोना पहनना हराम है और ये इसराफ है। फूल बाजे तो हराम है, नाच गाने बाजे। आप रुखा क्यों दे रहे भाई? आप हुक्म में लिख रहे हैं निकाह में सुन्नती, निकाह सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो खाली मस्जिद में बैठ के खुतबे निकाह देना, अरबी खुतबा पढ़ के कुछ समझाना इतना ही है। उसके बाद भी है, पहले भी, हर वक्त सुन्नत है। निकाह से पहले भी सुन्नत है, निकाह को सुन्नत के मुताबिक करना भी सुन्नत है। चौथी की रस्म, छठी की रस्म, जुमानियों की रस्म, ये रस्मों की वजह से आज पूरा इस्लाम जो है दूसरों के लिए एक नमूना बना हुआ है, मुसलमान नमूना बने हुए। जरूरत है कि हम निकाह को आसान करें, सुन्नत के मुताबिक करें। मैंने कुछ फोल्डर्स लाए भी ना, एक मेरा आर्टिकल है, मजमून है शरई और गैर शरई शादियां कैसे होती है। आखिरी मेरी बात इसको सुनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट। नौशा कहाँ है भाई? माशाल्लाह सीधे साधे, अल्लाह सबको ऐसे सीधे साधे तरीके से निकाह करने की तौफीक। इतनों में पहचान नहीं जा रहा है, लेकिन शादियां जो होती वहां पे नौशा आसानी समझ में आती है, गणपति बनकर। और इधर इमाम जामिन भी बन लेते हैं। ये हराम है इमाम जामिन बांधना। अल्लाह जामिन है, हर एक की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। आप ये चवन्नी का वो जामिन बांध लेते, ये शरीयत में हराम है। तो इन सारी चीजों से बचना है। जो शोहर की नौशा की कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसे ही दुल्हे और दुल्हन के वालिद भी हैं, यहाँ पे आप भी है ना, तो बच्ची की भी जिम्मेदारियां हैं, यानी दुल्हन की और दुल्हे की। तो शोहर की जिम्मेदारी ये है कि नाम नफ़क़े के, सुखने की, खिलाने पिलाने की और रखने की जिम्मेदारी नौशा की होगी। समझे? अपनी बीवी को वही खिलाए जो खुद खाता है। खुद तो बिरयानी खा रहा, खूब गगारे ले रहा बाहर होटलों में, मंदियां खा रहा। बीवी को जो है पका लो, दाल पका लो, दाल खाना पका लो, बीमारी में देर होती। ऐसा नहीं करना है। जो तुम खाओ अपनी बीवी को पहनाओ। खुद तो आलीशान कपड़े पहन रहे, बीवी को जो है फटे पुराने। बात का इसके अपोजिट भी हो रहा, दुल्हन बाहर और पूरे बाहर, मर्द अंदर है, दोनों टिप-टाप से रह रहे, क्योंकि वो कमा रही, औरतें भी कमा रही है ना, तो इसलिए भी चला रहे। तो इसलिए नाम नफ़क़े की जिम्मेदारी मर्द पर। और एक बात क्या ये नोट कर लें कि शादी के बाद अक्सर आप देखते होंगे घरानों में शादी होते ही अगर औरत दुल्हन जो है हमल से है तो 7वें महीने में उनको उनकी माँ के पास भेज दिया जाता ताकि लड़की की माँ जो है उसकी अच्छी देखभाल करे। इतना ही नहीं रहता बल्कि उसके साथ अब डिलीवरी होने वाली है, पहली डिलीवरी खर्चा आप उठाना, कौन? लड़की वाले उठाना।
یہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بری لت ہے. شادی آدمی کیا ہے اور بچہ یہ پیدا کر رہا، خرچہ بیوی کی اماں اٹھانا، باوا اٹھانا. یہ کون سے مذہب میں ہے؟ ہندوازم میں بھی نہیں ہے، دوسری قوم میں بھی نہیں ہے. پھر مسلمان کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پہلے شادی کر کے غریب گھرانے کی بیٹی کو لا کر آپ باپ کو آپ نے اذیتیں دی ہے، یہ وہ ذمہ داریاں ڈال کے شادی کے دن کا کھانا رکھے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. شادی کے دن جو کھانا رکھا جاتا ہے، شادی کے دن جو کھانا ہے وہ ولیمے کا ہی کھانا ہے، بس وہ مرد پر ہے ذمہ داری. ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. لڑکا لڑکی نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، دلہا جا کے بیوی سے مل لیا، دیکھ لیا، بس الحمدللہ. یہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، تاکہ آسانی سے نکاح ہو جائے، ولیمہ بھی ہو جائے. اور چند لوگوں کو بلا کر بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. ہزاروں کو دعوت دے رہے ہیں، بڑے بڑے شادی خانے لاکھوں کے بک کر رہے ہیں. اس میں آپ کے آئندہ 5-6 مہینے اچھے کر سکتے ہو. کھا لے پی لے کے شادی کر لے کے ایسے خوش ہو گئے، اس کے بعد گاڑی پنکچر ہو گئی. اب پھر اس کے بعد بچی کو ڈیلیوری کا معاملہ ہے تو ماں کے پاس بھی جا رہے ہیں. اب وہاں پر اگر آپریشن کا معاملہ ہے تو 20,000 50,000 1 لاکھ بھی خرچہ ہو رہے ہیں. کون اٹھائے گا اتنا بوجھ؟ تو لڑکے والے غیرت مند بنے، غیور بنے، ذمہ دار بنے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے نگہبان ہیں، نگران ہیں، ان کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں. تو اس کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں. باہر لوگوں سے اچھا مل رہے ہیں، گھر میں آتے پورا گرمی پوری اتار رہے بیوی پہ، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. تم میں بہترین اور اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، بولے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو بھی اپنی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے اچھے بننا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. ضرورت سے مراد جائز ضرورتیں. اگر ایسا ڈیمانڈ کریے جی ابھی نیا سال آنے والا ہے، ذرا بہت کیا بولتے ہیں اس کو، ڈسکاؤنٹ 50% مل رہا ہے، چلو میں ذرا شاپنگ کر لے کے آئیں گے. وہ تہوار آیا، یہ غلط ہے. یہ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ تہواروں کے موقع پر لوگ آفر رکھتے ہیں، ایک لیے تو 2 فری. تو اس کی اس میں لوگ جو ہے بہت خرید لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ. جیب خالی، بینک خالی، پورا سب خالی کر کے رکھ دیتے ہیں، بیوی کو بھی سب خالی کر دیتے ہیں. تو یہ سب فضول خرچیاں، اسراف، یہ دنیا پرستی، یہ سب اس سے بچیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں. بیوی کے ساتھ وقت گزارنا. ابھی 4 دن پہلے ہمارے پاس کیس آیا، 1 سال ہوئی شادی ہو کر، شوہر بیوی دونوں صرف 2 مہینے رہے پورے 1 سال میں. کچھ بات پہ ناچاکی ہو گئی، اب یہاں تک نوبت آ گئی، دونوں میں طلاق ہونے والی ہے، اللہ بچائے. تو یہ حالت ہے. اور دونوں بھی ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ بیٹی ہیں ان کی سنے ان کی سنے. ساس ذرا گرم مزاج کی، انہوں بھٹکائے، ادھر سے ماں جو ہے چڑھائی، دوسرے عورتیں مل کر دلہا دلہن کا جنازہ نکال دی. تو یہ سب آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اس سے بچیں. والدین کے لیے بھی پیغام دے رہا ہوں میں، ماں باپ کے لیے، لڑکے کے والدین کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. اور خود کو پاکیزہ رکھیں، تقوی اور حلال کی روزی کمائیں اور حلال کھلائیں اپنی بیوی کو، اور اس کو نہ ماریں، بے عزت نہ کریں، بلکہ اس کو نصیحت کریں. کوئی غلطی ہو جائے تو اچھے انداز سے نصیحت کریں، اور غیر شرعی کاموں میں ہرگز نہ خود جائے نہ لے کر جائیں. خود بھی نہیں جانا، بیوی کو بھی لے کر نہیں جانا. اور بیوی کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. ہاتھ بٹانے کا مطلب بیگم تم آرام کرو، پورا پکا کے تم، ایسا نہیں. پکا رہی ہے بھائی، زیادہ وقت بچے ہیں تو تھوڑا آپ ہیلپ کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. اب ماں دیکھ کے بولی، ماں دیکھو کیسا ہو گیا، تو شادی ہوتے بیوی کا دیوانہ ہو گیا، غلام بن گیا. مائیں سبق دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، اپنے امہات المومنین سے، انہوں نے بھی زندگیاں گزاری ہے، مگر ایسی نہیں. تو بیوی کے غلام نہ بنے، اس کی نگہبان بنے، اور خامخواہ اپنی بیویوں پر شک نہ کریں، اور بیویاں بھی شوہروں پہ شک نہ کریں. شک پیدا ہوا کہ جھگڑا شروع ہوا، شک آنے نہ دیں.
یہ عورتوں کی یعنی شوہر کی ذمہ داریاں بیوی پر. اب بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہے کہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے. عورت سب سے بہترین اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عصمت کی، عزت کی، حیا کی، شرم کی حفاظت کرتی ہے. سب سے بہترین عورت اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا یہ دولت ہے، پونجی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت ہے. جس کو نیک بیوی مل جائے تو بس دنیا ہی اس کی ماشاءاللہ اچھی گزرے. اگر بیوی نیک نہیں ملی، جڑے مزاج کی ہے، اونچی ناک کی ہے، یعنی اونچی ناک کے مطلب ہمیشہ جو ہے بس تاؤ پہ رہتی، غصے میں رہتی، شوہر کی سنتی نہیں، جاؤ جی صاحب بہت بول لیے. ایسا نہیں. عورتیں فرمانبردار رہیں شوہر کے. شوہر کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شریعت میں جائز ہوتا اللہ کے علاوہ مخلوق کو سجدہ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا حرام ہے. لہذا خاوند کی اجازت کے بغیر عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، بے پردہ نہ نکلیں. جو عورتیں بے پردہ ہو کر یا پردہ تو پہنے لیکن خوشبو میں خوب بن سمن کر نکل رہی ہیں، اور بڑے افسوس کا مقام ہے جی جن عورتوں کے شوہراں باہر ہیں، گلف میں ہیں. اب انہوں تو اتنے آزاد ہیں، بچوں کو لیے شاپنگ پھر رہی، ایسا آزاد نکل رہی. شیاطین جو ہے ان کو اور جو ہے گمراہ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی نگاہیں ان کو جو ہے اور برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے. لہذا پردہ عورت کے لیے ضروری ہے. تیوس کہا گیا اس آدمی کو جو اپنی عورت کو حیا میں نہ رکھے، شرم کا اس کو لباس نہ پہنائے. تو آپ کو یعنی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ دوسری عورتوں سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کریں. بازو والی عورت دیکھو ماشاءاللہ کتنا خیر کے کاموں میں آگے رہتی ہے، مسجد کے کاموں میں، جماعت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں کتنا آگے رہتی ہے. اس میں آپ آگے بڑھیں. اس سامنے والی اس کو اب تک اتنا اس کا شوہر بار بار لے کے جاتے رہتا ہے، نہیں تم ایک مرتبہ میرے کو کہیں بھی نہیں لے گئے، کوئی شاپنگ نہیں کر آئے، اچھے ساڑیاں نہیں سلائے، میرے کو اچھا سونا نہیں دیے. یہ سب شکایتیں پڑھنے سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ مختصر سی یہ نکاح کی جو محفل ہوئی ہے اس میں ہم دعا کریں گے نوشاد کے لیے اور عروسہ کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. مبارک بالی دیں گے تو آپ بھائی مبارک مبارک گلے میں نہ مبارک. کیا بولنا ہے دعا، کیا دعا کرنا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. ان الفاظ کے ساتھ آپ نوشا کو دعا دیجئے. یہ سنت طریقہ ہے. اور نوشا کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنے چاہے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے. لیکن بدترین نکاح وہ ہے، بدترین نکاح وہ ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس ولیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. لوگ کیا کرتے ہیں اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، میں ہائی فائی آدمی ہوں، میں وہ غریب محلے کہتے ہوں کہیں بلاؤ بھائی، اس کو دعوت دیا تو لوگوں بولیں گے کیا بھائی تمہارا یہ دوست ہے کیا ہے، اس لیے ان کو نظر انداز کر دیں. یہ بدترین ولیمہ کہا گیا ہے اسے. تو اسراف سے، فضول خرچیوں سے بچیں اور اپنی عورتوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھیں. اور دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تعلقات کو دین کی بنیاد پر مضبوط کریں. شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تو عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کو نماز پڑھنے کا. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو شوہر کی ذمہ داری ہے. اب انہوں تو نماز کو نکل جا رہے ہیں، مسجد کو بیوی سو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. ایک دوسرے کو دین کی خیر کے کاموں کی تلقین کرنا تاکہ جو ہے اب ان سے جو اولاد ہوگی انشاءاللہ نیک دیندار صالح ہوگی. ربی حبلی من الصالحین، یہ بھی دعا کریں. تو الغرض تقریباً کچھ باتیں تو آئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے بھی درخواست کروں گا
کہ نکاح کو آسان کیجئے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کیجئے. آپ معاشرے کو مت دیکھیے لوگ کیا بولیں گے، نہیں، اللہ کے پاس ہم کو کیا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کل قیامت کے بھائی کیسے شادیاں کیے تھے تم، کیا جواب دیں گے؟ لٹائے فضول خرچیوں کا اور لڑکی والوں سے زور زبردستی کر کے ڈیمانڈ کر کے لیے. یہ اللہ کے پاس ہم کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اللہ سے ڈریں. اس لیے خطبہ نکاح کے اندر جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس میں ڈرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ اکثر لوگ شادی میں کیا کرتے ہیں، آپ میں سے بار بات ہے بھائی بار بار شادی نہیں ہوتی، ایک بار ہی ہوتی. ارے دیوانوں نہیں معلوم شادی 4 بار ہوتی ہے، اتفاق ایک ہی مرتبہ ہوتا، 1 سے 4 مرتبہ بھی ہو سکتی ہے شادی، بار بار ہو سکتی ہے. لوگ بولتے ہیں بھائی خوشیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے، اس لیے جو ہے ارمانیں آرزویں پوری کر لیتے ہیں، شریعت کو پیچھے بالائے طاق ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور شریعت پر چلنے والا بنائے. اس نکاح کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی نکاح بنائے، دونوں کے اندر اتفاق، اتحاد، الفت و محبت ڈال دیں. آپ حضرات بھی نوشہ کو اس الفاظ کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.